اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہرۃ کلمۃ الشہرۃ بمعنى الزیو والوضوء لغتاً وتضاف فی علم الاصول الی الحدیث تارۃ والی الفتویٰ اخرى۔ کل جو ہے وہ شہرت کے 2 پیراگراف ہو چکے تھے، میں صرف متصل کرنے کے لیے یہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ شہرت جو ہے اس کے معنی بخش اور ضیاء کے ہوتے ہیں، پھیلاؤ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ علم اصول میں کبھی شہرت فتوائی کے طور پہ بولا جاتا ہے اور کبھی شہرت روائی کے طور پہ بولا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ہم تواتر کی تحدید کیفی کرتے ہیں تو اس حد تک کہ جو موجب یعنی مخبرین کی تعداد اتنی ہو کہ جو موجب علم ہو اور اطمینان ہو، تو پھر شہرت کہیں گے شہرت میں تعداد مخبرین اس حد تک ہو کہ زن سے نزدیک کر دے، زن سے تجاوز نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا تھا اب ہم اجماع کے اوپر اگر آ جائیں، اجماع کے اوپر تو یہ تو شہرت روائی کی بات ہوئی جس کا مقایسہ تواتر سے کیا جائے گا، شہرت فتوائی کا مقایسہ کس سے کیا جائے گا؟ اجماع سے کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اجماع کی اگر ہم تحدید کیفی کرتے ہیں وَإِذَا حَدَّدْنَا الْإِجْمَاعَ تَحْدِيدًا كَيْفِيًّا بِتَعَدُّدِ الْمُفْتِينَ إِلَى دَرَجَةٍ مُوجِبَةٍ لِلْعِلْمِ، ہم اجماع کی تحدید کیفی طریقے سے کریں اگر کہ مجمعین کی تعداد اس حد تک ہو کہ جو یقین تک پہنچا دے، تو ہم شہرت فتوائی میں کہیں گے کہ مفتیوں کی تعداد اس حد تک ہو کہ جو موجب یقین کا نہ ہو مگر سرحد یقین سے نزدیک کر دیں، یعنی موجب ظن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ کیفی تحدید تھی۔ اب آ جائیے، دیکھیے ایک ہے شہرت روائی، ٹھیک ہے، دوسرے شہرت فتوائی۔ شہرت روائی میں بھی تحدید کیفی ہے نا ہوتی ہے، اور اس میں بھی تحدید کیفی ہوتی ہے، شہرت فتوائی میں تحدید کیفی ہوتی ہے نا۔ اس میں مقایسہ کیا جاتا ہے کس سے مولانا؟ تواتر سے۔ اس میں مقایسہ کس سے کیا جاتا ہے؟ اجماع سے، ٹھیک۔ اب تحدید کیفی میں کہا تھا کہ اجماع سے مقایسہ کریں گے، ہے نا، تو اس حد تک مفتیوں کی تعداد ہو، ہے نا، کہ جو موجب علم ہو جائے، ہے نا، یہ اجماع میں ہے۔ اور یہ شہرت میں کیا ہے؟ موجب، یہ تحدید کیفی میں ہوگا۔ شہرت فتوائی میں تحدید کمی بھی ہوتی ہے، پاسبلٹی ہے، اس میں مقایسہ ہم اسی سے کریں گے، مقایسہ اجماع سے ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ کیسے ہوگا؟ اگر آپ اجماع میں تحدید کمی تعداد کے لحاظ سے، کمیت کے لحاظ سے ایسے کریں کہ تمام علماء جس بات پر اتفاق کرتے ہوں وہ اجماع ہے۔ اجماع یعنی تمام علماء کا کسی بات پر اتفاق کرنا، ٹھیک ہے۔ توافق ہے تمام علماء ہیں۔ اب اگر شوہر، یہ تو ہو جائے گا اجماع، توافق تمام علماء،
کمیت کے تمام مجموعۃ العلماء. شہرت فتوائی تحدید کمی کے لحاظ سے کیسے بنے گی؟ عدد اکبر یا اکثر علماء. تمام علماء نہیں ہیں لیکن قریب بتمام. اکثر علماء اس چیز کو بیان کر رہے ہیں. تمام علماء اگر بیان کرتے ہیں تب اجماع ہو جاتا. چونکہ اکثر علماء نے بتایا لہذا یہ شہرت فتوائی کہلائے گا. اکثر علماء نے وہی فتوا دیا ہے تو شہرت فتوائی کہلائے گا. دیکھیے وَإِذَا، یہ میں نے کل جلدی پڑھ دیا تھا لہذا اوپر والا بھی پڑھ لیتے ہیں میں پیراگراف. وَإِذَا حَدَّدْنَا الْإِجْمَاعَ والا. وَإِذَا حَدَّدْنَا الْإِجْمَاعَ تحدیداً کیفیاً بتعدد المفتین الی درجۃ موجبۃ للعلم. اگر ہم نے اجماع کی تحدید کیفی اس طریقے سے کی کہ مفتیوں کی تعداد اس حد تک زیادہ ہو کہ موجب یقین بن جائے. ولو بمعنی یشمل الاطمینان، اگر چاہیے علم جو ہے وہ اس معنی میں کہ جو اطمینان کو بھی شامل کرے. فسوف لا تتجاوز الشہرۃ فی الفتویٰ التي فرض فيها ان تكون دون الاجماع درجۃ الظن. یہ درجۃ الظن لا تتجاوز کا مفعول ہے. بالدلیل الشرعی، بالدلیل الشرعی، دلیل شرعی کے متعلق، دلیل شرعی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں تحدید کیفی میں کہ اجماع اسے کہتے ہیں کہ جب علماء کی تعداد اس حد تک پہنچ جائے گا جو موجب علم ہو، تو آپ شہرت فتوائی میں کہیں گے علماء کی مفتیوں کی تعداد اس حد تک پہنچ جائے کہ جو موجب ظن ہو، ہے نا، ظن سے اوپر نہ جائے دلیل شرعی کے متعلق. وَهُوَ لَيْسَ كَافِيًا، اگر اجماع ہے تو موجب علم بن رہا ہے لیکن یہ موجب شہرت فتوائی موجب ظن بن رہی ہے، تو کیا آپ کی حجت ہو جائے گی؟ کہہ رہے ہیں نہیں، کافی نہیں ہے یہ شہرت فتوائی، یعنی حجت نہیں بن پائے گی. معلوم یقم دلیل علی تعبد بحجیتہ، جب تک دلیل تعبدی دلیل نہ آ جائے اس کی حجیت کے تعبد پر. ابھی آپ آگے پڑھیں گے، آج ہی شروع ہو رہا ہے درس. جیسے خبر واحد سے کا حجت نہیں ہے، تعبداً حجت بن جاتی ہے. کیسے حجت بن جاتی ہے؟ شارع نے آ کے کہا ہے کہ تم اس کو مانو، تعبد کرو، اس کو حجت مانو، ہے نا. اگر جو یقین آور نہیں ہے خبر واحد سے کا، مگر شارع نے کہہ دیا کہ خبر واحد سے کا کے اعتبار سے عمل کر سکتے ہو تو وہ حجت ہو گئی. ویسے ہی شہرت بھی موجب یقین نہیں ہے. موجب یقین ہوتی تو حجت ہو جاتی، موجب یقین نہیں ہے تو آپ فی نفس کافی نہیں حجیت وہ مسئلے کو سمجھانے کے دلیل شرعی کے لیے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اس کی حجیت پر دلیل قائم ہو. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی بات تحدید کیفی کے لحاظ سے. اب اگر آپ اجماع کی تحدید کرتے ہیں، دیکھیے اجماع ہی سے مقایسہ اس کا ہوگا، میں نے لکھا ہے، سب لوگ بولیے گا. اگر آپ اجماع کی تحدید کرتے ہیں، کون سی تحدید؟ زور سے بولیے، سب لوگ بولیے. تحدید کمی عدد کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. بے اتفاق تو تحدید کمی اجماع کی کیسے ہوگی؟ بے اتفاق مجموعۃ العلماء، علماء مجموعہ علماء کا اتفاق ہو. ٹھیک ہے، تو تحدید کمی ہو گئی اجماع کی. کان معنی شہرت، تو اگر مجموعہ علماء کے اتفاق کو آپ اجماع کا نام دے رہے ہیں، ہے نا، تو پھر شہرت کس معنی میں ہوگی؟ کان معنی شہرت فی الفتویٰ، تو معنی شہرت فی الفتویٰ کیا ہوا؟ تطابق الجزء الاکبر من هذه المجموعہ، اس مجموعے کا جزء اکبر جو ہے ہاں ایک ہی بات کہہ رہا ہو، وہی بات کہہ رہا ہو، ہے نا. شہرت میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو اگر ایک بات کو اس مجموعے کے اکثر علماء کہہ رہے ہیں تو یہ شہرت فتوائی کہلائے گی. شہرت فتوائی مولانا، شہرت فتوائی کہلائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک. اما اب یہ جو شہرت فتوائی ہے مولانا، میں نے آپ سے کیا تھا کہ دلچسپ درس ہے. شہرت فتوائی، ٹھیک ہے. شہرت فتوائی کیسے ہوتی مولانا؟ توافق
عدد اکبر من مجموعۃ العلماء یا فقہاء. اب یہ مجموعۃ العلماء یا فقہاء جو ہیں یہ دو حصوں میں ہو گئے. ایک وہ کہ جو اس عدد اکبر میں ہیں, ٹھیک ہے, عدد اکبر والے, اور ایک وہ جو بقیہ ہے. بقیہ کیا ہوگا؟ بقیہ کیا ہوگا؟ عدد مثلا 100 علماء 80 نے وہ بات کہہ دی, تو عدد اکبر 80 عالم جس بات کو کہہ دی, جس بات کو مفتیوں نے کہہ دیا, وہ بات کیا کہہ رہا ہے کہ مسئلہ کیا کہلائے گا؟ شہرت فتویٰ. کس چیز کی طرف منسوب ہوگا؟ شہرت فتوائی. اس میں شہرت فتوائی ہے نا, اجماعی نہیں ہے, شہرت فتوائی رکھتا ہے یہ مسئلہ, ٹھیک ہے, چونکہ عدد اکبر نے کہا ہے. اب یہ جو عدد اصغر بچے ہوئے ہیں 20, ٹھیک ہے, یہ دو, اب یہ 20 ہے اور یہ کتنے ہیں؟ یہ 20 بچے ہوئے ہیں, ان کی 2-3 صورتیں بنیں گی. یا تو یہ 20 مخالف اور 80 ہے, یا یہ 20 وہ ہیں کہ جنہوں نے کوئی نظر نہیں دی سلسلے میں, یا یہ 20 وہ ہیں جن کی نظر ہم کو بولے نا مولانا ہم کو معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, کتنے بھی بڑے ہو جائیں آپ لوگ, میرے تو شاگرد ہیں نا, تو شاگرد کو استاد کے سامنے بولنا پڑتا ہے, بچوں کے لیے پڑھانا پڑتا ہے نا, بچوں کو نہیں پڑھا. استاد بولتے ہیں شاگرد کو ہمیشہ بچہ ہی سمجھے, تب تو پڑھائے گا, ورنہ اگر سامنے اگر عالم سمجھ لے گا پھر پڑھا نہیں پائے گا. اس لیے آپ لوگوں سے بلواتا ہوں میں, ٹھیک ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ 20 جو ہیں عدد اصغر, ان کی 3 حالتیں, یا تو یہ مخالف ہیں, یا خاموش ہیں, یا ان کی رائے ہم تک پہنچی نہیں, موصول نہیں. چلیے آئیے. وَإِذَا حَدَّدْنَا الْإِجْمَاعَ تَحْدِيدًا كَمِّيًّا عَدَدًا بِاتِّفَاقِ مَجْمُوعِ الْفُقَهَاءِ كَانَ مَعْنَى الشُّهْرَةِ فِي الْفَتْوَى تَطَابُقُ الْجُزْءِ الْأَكْبَرِ مِنْ هَذِهِ الْمَجْمُوعَةِ. اگر ہم تحدید کمی کرتے ہیں مجموعہ علماء کے لحاظ سے اجماع کی, تو شہرت کیا ہوگی؟ اس مجموعہ علماء کا اکبر جو حصہ ہے, عدد اکبر, وہ کسی ایک نظر پر ہو, ٹھیک ہے, متفق ہو. اما ما عدم وجود فکرۃ عن آراء الاخرین, فکرہ یعنی نظریہ, دوسرے لوگوں کے آراء سے مل کر کے کیا نظریہ بن رہا ہے, سامنے آ رہا ہے, اس کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وجود ہی نہیں رکھتا ہے وہ نظریہ کہ جو دوسرے لوگوں کی آراء کے اعتبار سے ہو, آراء پر مشتمل ہو. او مع الظن بے, اچھا انہوں نے ظن کہا ہے, او مع الظن بموافقتہم, یا یہ کہ ظن ہے, سکوت نہیں. البتہ ہم نے اس کو سکوت کے معنی سے تعبیر کیا تھا, ہے نا. ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اس ظن میں سکوت کا معنی چھپا ہوا ہے. وہ ظن ہے, ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کہا ہو, ٹھیک ہے. یا مع العلم مخالفتہم, تو پہلی 2 صورتیں تو واضح ہیں, یا تو علم نہیں ہے کہ ان کا نظریہ کیا ہے, یا علم ہے کہ مخالف ہیں, یا تیسری صورت ہے. اس تیسری صورت کو میں نے سکوت کا نام دیا تھا, پتہ نہیں چل پا رہا ہے ادھر ہے یا ادھر ہے نا. سکوت کا نام انہوں نے کیا, اس کو نام دیا ہے ظن کا نام دیا. ہم ظن دیتے ہیں اس بات کا, گمان کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی انہی کے ساتھ ہوں گے, 20 بھی انہی کے ساتھ ہوں گے. معافی, 3 صورتیں ہو گئیں. والشہرۃ بہذا المعنی, اور شہرت اس معنی میں کہ جہاں پر عدد اکبر یعنی 100 میں سے مثلا 20, یہ ایک نظریے کو بیان کرتا ہوں, باقی 100 میں سے 80 ایک نظریہ بیان کرتے ہو, باقی 20 کا پتہ نہیں ہے یا مخالف ہیں, یہ احتمال ہے کہ وہ بھی ساتھ ہوں گے. تو شہرت اگر اس معنی میں ہے تو پھر مولانا کیا ہوگا؟ قد تدخل فی الاجماع
بالتحدید الکیفی المتقدم، جس اجماع توجہ جس اجماع کیفی کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، جس اجماع کیفی کا ہم نے ذکر کیا، مجموعہ کا نام نہیں لائیں، ہم نے کہا اس عدد تک پہنچ جائے تعداد مفتیان کہ جو موجب علم ہو، عدد کی بات نہیں کی، سب نہیں کہا، مجموع علماء نہیں کہا. تو یہ شہرت جو اس معنی میں ہے، جو مجموعہ علماء میں سے اکثر علماء کے توافق کو سمجھا رہی ہے، عدد اکبر کو سمجھا رہی ہے، کبھی کبھی اس کی برگشت جو ہوتی ہے وہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ اجماع، ہاں اجماع کیفی کی طرف ہوتی ہے نا، اجماع کیفی کی طرف ہوتی ہے. وَتُوجِبُ اجماع کیفی کی طرف ہوتی ہے. مثلا 100 نے نہیں کہا 100 علماء، مگر 80 علماء نے کہا، باقی 20 نہیں پتا، ان کا نظریہ کیا، یہ ظن ہے خالی کہ باقی 20 نے یہی کہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو کم سے کم یہ 80 علماء جو ہیں عدد اکبر، ان کے توافق سے ہم کیا سمجھ لیتے ہیں؟ یقین تک پہنچ جاتے ہیں. علم تب جب موجب علم ہو جائے تو پھر شہرت رہے گی یا اجماع؟ کیا رہے گا؟ اجماع ہو جائے گا. تو ہے تو شہرت از لحاظ کمی، چونکہ عدد اکبر ہے، مجموع نہیں ہے. اگر اجماع کو اجماع کمی کو آپ کہتے ہیں مجموع علماء کی توافق آ رہا، تو جہاں عدد اکبر ہے وہ پھر کیا کہلائے گا؟ شہرت. مگر شہرت جو از لحاظ کمی شہرت کہلا رہا ہے اور اجماع نہیں بن پا رہا ہے، از لحاظ کیفی وہی شہرت کیا بن جائے گی؟ اجماع کہلائے گی. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے. وَتُوجِبُ، اور جب یہ اس حد تک پہنچ جائے گی نا کہ اجماع کیفی بننے کی صلاحیت اس میں آ جائے، تو توجب احراز الدلیل الشرعی بحساب الاحتمال، بے حساب احتمال یہ موجب احراز دلیل شرعی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی جب عدد اکبر کہہ دیں گے، خاص کر جس میں بزرگان فقہاء ملت بھی ہوں، تو پھر دلیل شرعی کا احراز کرے گا. یہ شہرت جو دلیل شرعی کا احراز کرے گی. اور جب محرز ہو گئی تو تبدیل ہوگی کس چیز میں؟ اجماع کیفی میں. وَهُوَ، ہے نا، ہوا یعنی احراز دلیل شرعی، ہوا یعنی مولانا اقتدار صاحب احراز، ہاں لکھیے، ہوا یعنی احراز دلیل شرعی. وَهُوَ امر، اب یہ احراز دلیل شرعی جو ایک ایسا امر ہے کہ یختلف مورد الی آخر، اس میں سے ایک مورد دوسرے مورد سے کیا کرتا ہے؟ اختلاف کرتا ہے نا. فإن أكثر الفقهاء إذا كان فيهم أمثال المفيد والمرتضى والطوسي حصل اليقين بنحو أسرع وإلا حصل ببطئ یا ببطئ وقد لا يحصل. مت دیکھیے نظر کتاب مولانا، یہ ہم نے پڑھا ہے، یہ فی بطن الاستاذ تھا، فی بطن المعلم. یہ کتاب متن کتاب نہیں ہے، بطن معلم ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی متن کتاب متن مصنف کے ساتھ بطن معلم منظم ہو جاتا ہے. تو میں نے کیا عرض کیا کہ یہ ایسا امر ہے، ہوا یعنی احراز دلیل شرعی، ایسا امر ہے کہ جو مختلف ہوتا رہتا ہے ایک مورد سے دوسرے مورد کی طرف، ہے نا. فإن اکثر الفقہاء، پس اگر اکثر فقہاء اذا کان فیہم، وہ اکثر فقہاء جس کی بات کی گئی ہے، میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر موردین الی مورد کے اوپر نمبر ڈال کے آپ لوگ چاہیے اس کو لکھ لے گا، میں لکھ رہا ہوں یہاں. فإن، یہ کام آئے گا، آپ کو آگے بھیجوں گا. فإن اکثر الفقہاء، فإن اکثر الفقہاء اذا کان فیہم امثال المفید، اذا کان فیہم امثال المفید والمرتضی والطوسی رحمۃ اللہ علیہم. ٹھیک ہے، حصل الیقین بنحو اسرع، حصل الیقین بنحو
اسرا وإلا حصل وإلا حصل ببطء. ٹھیک ہے، بے بطء یا بے بطیء. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حصول دلیل شرعی، احراز دلیل شرعی شہرت کے ذریعے سے یہ ایک ایسا امر ہے جو مورد بے مورد فرق کرتا ہے. میں کوئی بار اور پڑھ لیتا ہوں. فَإِنَّ أَكْثَرَ الْفُقَهَاء إِذَا كَانَ فِيهِمْ أَمْثَالُ الْمُفِيدِ وَالْمُرْتَضَى وَالتُّوسِي حَصَلَ الْيَقِينُ بِنَحْوِ نَصْرَ وَإِلَّا حَصَلَ بِبَطْءٍ یا بِبَطِيءٍ. فرماتے ہیں کہ احراز دلیل شرعی ایسا امر ہے کہ جو مورد بے مورد فرق کرتا ہے. کیسے فرق کرتا ہے؟ فرض کیجئے اسی اکثر میں، عدد اکبر میں ان جیسی شخصیتیں ہیں، تو یقین حاصل ہونے میں دیر لگے گی؟ یقین حاصل ہونے میں دیر نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، ہاں. اور اگر یہ اس جیسے لوگ نہ ہو اس میں تو لاکھ عدد اکبر ہو، یا تو یقین حاصل نہیں ہوتا ہے، یقین سلو حاصل ہوتا ہے، وقت لا یحصل، اس کو بڑھا لیے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لاکھ عدد اکبر یقین حاصل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کما ان احراز مخالفت البعض، اسی طریقے سے اگر بعض شخصیتیں ایسی ہیں جو ستون ہوتی ہیں، طوفان آتا ہے نا، اتنا مضبوط ستون جب ہو تو اس کو ڈھا نہیں پاتا، کھوکھلا ستون ہوتا بہا لے جاتا ہے طوفان. تو کبھی ایسے پلر ہوتے ہیں مفید و مرتضی اور توسی علیہم الرحمہ جیسے کہ لاکھ طوفان انظار آ رہا ہے، یہ اکیلے پورے طوفان کو روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کبھی کما ان احراز مخالفت البعض، جیسا کہ بعض لوگوں کی مخالفت یعیّ کو، آپ نے شہریہ موقع یا حقوق موقع سنا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو 2-3 مہینے 4 مہینے کا شہریہ ایک ساتھ ملا ہو؟ ایسے ہی ملتا ہے نا. تو یہ حقوق یا شہریہ موقع کہلاتا ہے. موقع بتاخیر انداختے شدے، وقت پہ نہیں ملتا ہے، بہت سستی ساتھ، یا کبھی کبھی اواقع جو ہے وہ ممنوعیت کے معنی بھی آتا ہے، روک دینے کے معنی میں، رکا ہوا ہے نا. تو تاخیر کے ساتھ یا رکا ہوا مال جب بعد ملتا ہے تو کہتے ہیں حقوق موقع. ایران میں بولتے ہیں یہ اصطلاح. ٹھیک ہے. خیر، تو فرما رہے ہیں جیسا کہ بعض لوگوں کی مخالفت یعیّ کو عن الکشف القطعی للشہرت بدرجۃ تختلف طبعا لنوعیت البعض وموقعہ موقعین منزلتہ وموقعہ ولخصوصیات اخرى. موقعی کی ضمیر پر رکھنی بعض کی طرف، اور معنی اس کا منزلت کا ہے. جیسا کہ علماء میں سے بعض لوگوں کی مخالفت روک دیتی ہے، مانع ہو جاتی ہے یا سست بنا دیتی ہے کس چیز کو؟ عن الکشف القطعی للشہرت، کہ شہرت کے ذریعے سے کشف قطعی ہو جائے. ٹھیک ہے. شہرت کے ذریعے سے کشف قطعی کو روک دیتی ہے بعض لوگوں کی مخالفت. بے درجتن، کسی ایک درجے تک، ایسے درجے تک کہ تختلف و صفات درجتن کی، کہ یہ جو ہے نا درجہ یہ مختلف ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، جدا جدا ہوتا ہے. تبعیت کرتے ہیں مولانا، کاہے کی تبعیت کرتے ہیں رضا عباس صاحب؟ یعنی کیا؟ جن لوگوں کی داڑھی بڑی اچھی ہوتی ہے نا، ان کی عادت ہوتی ہے اپنی داڑھی کو تھوڑا سا مینٹین رکھنے کی، یا ایسے کرنے کی یا ایسے کرنے کی تو ذہن بڑھ جاتا ہے ایسے میں.
دوسروں کا ذہن تو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں مگر اپنا ذہن بانٹ دیتے ہیں. یہیں رہیے مولانا. ٹھیک ہے. تو بعض لوگوں کی مخالفت شہرت کے ذریعے سے دلیل قطعی کو حاصل نہیں ہونے دیتی ہے. شیخ مفید جیسی. اچھا یہ مخالفت بھی جو نا مختلف ہوتی ہے، ان کے درجے مختلف ہوتے ہیں بعض دوسرے سے، ان کی بعض کی نوعیت کے لحاظ سے، ان کی موقعیت اور منزلت کے، موقعیت بولتے ہیں نا ان کی جائے منزلت، ان کی منزلہ، ان کے موقع، ان کے مقام کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور دوسری خصوصیتوں کی بنیاد پر. تو پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی عدد اکبر میں، توجہ خلاصہ آخری پیراگراف کا خلاصہ، کبھی کبھی عدد اکبر میں محکم شخصیتوں کا ہونا یہ یقین سے نزدیک کر دیتا ہے، جیسا کہ کبھی کبھی عدد اصغر میں محکم شخصیتوں کا ہونا شہرت میں یقین سے روک دیتا ہے. ٹھیک ہے. ثم ان فی الشہرت فی الفتویٰ بحث آخر فی حجیتها الشرعیت تعبداً. تعبدی طور پر حکم الہی کے نتیجے میں شہرت کی حجیت کا پیمانہ کیا ہے، یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ شہرت کی حجیت کس حد تک ہے، کہاں تک ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے. وہذا خارج عن محل الکلام. یہ ابھی ہمارے مورث سے، محل کلام سے کیا باہر ہے. اس کی بحث گفتگو جو ہے وہ کہاں ہوتی ہے. وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِي الْقِسْمِ الدَّلِيلِ غَيْرِ شَرْعِي. دلیل شرعی میں اس کی وہ ہے. اب آئیے القسم ثانی پر صلوات پڑھنے ہم لوگ. مولانا قسم ثانی کی ابتدا ہو رہی ہے، لہذا پھر سے نئے سرے سے حضور ذہنی کے بعد یا حضور ذہنی کے ساتھ اس بحث میں وارد ہوئی ہے آپ لوگ. ٹھیک ہے. القسم الثانی وسائل الاثبات التعبدی. یہ قسم ثانی کا ہے کیا؟ پہلے اس کو آپ کھول کے پڑھیے، دیکھیے. قسم ثانی کس چیز کا؟ یہ ہیڈنگ لائیے، پوری ہیڈنگ پڑھا جائے. البحث الثانی اثبات الصغرى دلیل شرعی. دلیل شرعی کے جو صغریات ہیں اس کے سلسلے میں بحث ثانی ہے. اس میں انہوں نے القسم الاول وسائل الاثبات الوجدانی پیش کیا ہے. جیسے تواتر، اس سے یقین حاصل ہو جاتا ہے، دلیل شرعی کے اصول پر یقین حاصل ہو جاتا ہے. اب آج سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ وسائل اثبات تعبدی. مثلا خبر واحد ہے، خبر متواتر اور خبر واحد میں فرق ہے. خبر متواتر میں وجدان آپ کا گواہی دیتا ہے کہ جس کو سب لوگ کہہ رہے ہیں، کثرت سے کہہ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں کہہ رہے ہیں، بات جھوٹی نہیں ہوگی، وہی مسئلہ شرعی ہے. خبر واحد میں آپ کو وجدان گواہی دیتا ہے. ٹھیک ہے. شاعر نے چونکہ کہا لہٰذا تعبداً آپ اس کو حجت مان رہے ہیں. تو یہ وسائل اثبات دلیل شرعی میں سے یہ بھی ہے. جیسے وہاں دلیل شرعی ثابت ہو رہی ہے، رائے معصوم سمجھ میں آ رہا ہے، اجماع کے ذریعے سمجھ میں آ رہی ہے، تبادل، ویسے یہاں بھی سمجھ میں آ رہی ہے رائے معصوم، دلیل شرعی سمجھ میں آ رہی ہے، مگر کس وسیلے سے سمجھ میں آ رہی ہے؟ وسیلہ تعبدی ہے نا. آئیے فرماتے ہیں وسائل اثبات تعبدی و اہم ما یذکر فی ھذا المجال عادۃ الخبر الواحد. ٹھیک ہے. جو انہوں نے خبر الواحد کہا ہے شہید نے، اور ہم نے الخبر الواحد پڑھا ہے. فنی اعتبار سے خبر الواحد بہرحال شہید کے عبارت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ الواحد جو انہوں نے مضافلے بنایا ہے، واحد کی خبر، اور ہم نے الواحد کو صفت بنایا تھا، ہے نا. ایسی خبر کے جو واحد متواتر نہیں ہے، اس معنی میں ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. مگر الخبر الواحد کی برگشت جو ہوگی وہ خبر الواحدی کی طرف ہوگی، یعنی وہ خبر جس کو ایک بیان کرے. ٹھیک ہے. خیر،
وہ اہم و مایوس کرو فی حاضر المجالاتن الخبر الواحد یا خبر الواحد. اس مرحلے میں وسائل اس بات تعبدی میں جب ہم پہنچے ہیں تو سب سے اہم چیز جو بیان کر سکتے ہیں وہ خبر کیا ہے؟ خبر واحد ہے. وہوا کل خبر لا یفید العلم. خبر واحد کیا مولانا؟ زید کی خبر، زید کی خبر یا زید اور بکر دونوں کی ملا کر کے، وہ کہ جو متواتر سے نیچے ہو، مستفیض سے نیچے ہو. ٹھیک ہے، ہر وہ خبر کی جو مفید علم نہ ہو، مفید علم نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ وسائل تعبدی میں آ جائیں گے، خبر واحد کے عنوان کے تحت آئیں گے. البتہ یہ کلی ہے. خبر جو موجب علم، موجب علم کون سی خبر ہوتی ہے؟ متواتر. لیکن خبر واحد جسے ہم اصطلاحاً کہتے ہیں، اس واحد اور متواتر کے بیچ میں بھی ایک چیز ہے، مستفیض. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا مستفیض کو بھی خبر واحد کے زمرے میں شامل کیا اسباب تغلیب. ورنہ اگر دقیق جائیے گا تو خبر واحد الگ ہے، خبر مستفیض الگ ہے. خبر متواتر میں بھی اکثر راوی ہیں، اکثر مخبرین ہیں، مطلب کثرت مخبرین ہیں. خبر مستفیض میں کثرت مستفیضین ہیں، وہ مخبرین ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ وہاں موجب یقین ہے، یہاں موجب ظن ہے مستفیض میں. ہاں، شہرت واحد کے طریقے سے ہے. لیکن خبر واحد وہ ہے جس میں ایک بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے دو چار بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایسا استعمال کیا جس میں خبر مستفیض بھی، یعنی جس میں راوی کثیر ہے، ایک دو تین نہیں ہے، کثیر ہیں، مگر تعداد تواتر پر بحد تواتر نہیں پہنچے ہیں. یہ سب جو ہے وہ ان کی اسی زمرے میں آئیں گے، خبر واحد میں آ جائیں گے. ولا شک فی انہ لیس حجۃ علی الاطلاق وفی کل الحالات. جو فی کل الحالات ہے نا، یہ تفسیر ہے علی الاطلاق کی. مولانا فی کل الحالات پہ جلدی سے ڈیش بنائیے، نشان اس کو انڈر لائن کیجئے اور لکھیے وہاں پر تفسیر ہے. یہ تفسیر، صرف تفسیر لکھ دیے، ایرو بنا دیا، اطلاق کی طرف سمجھ آ جائے گا. وفی کل الحالات الگ سے کچھ نہیں ہے، تفسیر کر رہے اطلاق کی. کہہ رہے ہیں کہ ولا شک کا، اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ والی خبر جو ہے نا، یہ تمام حالات میں یعنی بطور مطلق حجت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ خاص حالات میں جب شارع کہے تب حجت ہوتی ہے. ولاکن الکلام فی حجیت، حسن عباس صاحب، ولاکن الکلام فی حجیت بعض اقسام ہی، لیکن بعض اقسام خبر واحد کی حجیت کے سلسلے میں جو کلام ہے، جو گفتگو ہے، وہ یہاں پر ہوگی. ولاکن الکلام، لیکن بحث جو ہے، گفتگو جو ہے، وہ کس سلسلے میں ہے؟ فی حجیت بعض اقسام ہی، اس کی حجیت کے بعض اقسام کے سلسلے میں، جیسے خبر ثقہ. والکلام یقع علی مرحلتین، جب حجیت خبر واحد کے بارے میں گفتگو کریں گے نا، تو کلام دو مرحلوں وارد ہوگا. پہلا مرحلہ اس بات حجیت خبر واحد بر سبیل قضیہ محملہ گزر چکا ہے، یعنی قطع نظر عن تفصیلات، قطع نظر عن مصادیق. کون والی خبر؟ اس سے قطع نظر خبر واحد. خبر واحد کے بہت سے مصادیق ہو سکتے ہیں، بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں. ہم ابھی پہلے مرحلے میں جو گفتگو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ خبر واحد جو ہے وہ حجت ہے یا نہیں ہے، اصل حجیت خبر واحد. اب جب دوسرے مرحلے میں پہنچیں گے تو کہیں گے فی تحدید دائرۃ حاضر حجت بشروطہا. حجیت پہلے ثابت ہو جائے کہ خبر واحد حجت ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس کی حد بندی ہوگی، اس کا دائرہ ہوگا، بیان کیا جائے گا کہ خبر واحد کس حد تک حجت ہے. المرحلۃ الاولیٰ، پہلا مرحلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فی اثبات حجت الاخبار. جو انہوں نے کہا تھا کہ دو مرحلے میں گفتگو ہوگی، ایک مرحلہ جو ہے حجت اخبار کا ہے، اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ اس کی حد بندی کی، حجت کی حد کیا ہے. تو پہلے مرحلے میں فرماتے ہیں والمشہور بین العلماء ہوا جو ہے نا، چاہے ہیا بتا کر کے چاہے جیسے بھی، آپ المرحلہ الاولیٰ کی طرف پلٹائیے گا، اس کو ہوا کو ہیا بنائیے چاہے جیسے بھی توجیہ کیجیے. والمشہور بین العلماء، مشہور جو علماء کے درمیان ہے، هو المسیر الی حجت الخبر الواحد. مشہور جو علماء کے درمیان ہے، والمشہور بین العلماء، جو علماء کے درمیان مشہور ہے نا،
هو المشہور یا ہے المشہور الی حجیت خبر الواحد، سوری مسیر بھائی، مسیر، شاید میں مشہور پڑھ گیا تھا اس لیے آپ لوگ پیچھے سے بول رہے تھے. ہے المسیر یا هو المسیر الی حجیت الخبر الواحد، یہی مرحلہ اولا جو ہے نا، یہی مسیر اور راستہ ہے حجیت خبر واحد کو ثابت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جس راستے کی ہم، جس مرحلے کی ہم بات کر رہے ہیں نا، مرحلہ اولا، اسی مرحلے سے ثابت ہوتی ہے حجیت کس چیز کی؟ خبر واحد کی. ٹھیک ہے، وقد استدل علی یا قد استدل المشہور علی حجیت، یا استدل استدلال کیا گیا یا مشہور نے استدلال کیا ہے علی الحجیت بالکتاب الکریم والسنت والفعل، تین طریقے سے حجیت خبر کے اوپر، حجیت خبر واحد کے اوپر استدلال ہوا ہے. کس کے ذریعے سے مولانا؟ جی، قرآن کے ذریعے سے اور حدیث کے ذریعے سے اور عقل کے ذریعے سے. جہاں تک قرآن کی گفتگو ہے، اما مستدل بہ من الکتاب الکریم، کتاب کریم میں سے، قرآن مجید میں سے جس آیت کے ذریعے سے استدلال کیا گیا حجیت خبر ثقہ کے اوپر، حجیت خبر واحد کے اوپر، جی واحد کہیں بہتر ہے، ابھی حجیت خبر واحد کے اوپر جس طریقے سے استدلال کیا گیا جس آیت سے، وہ آیت یہ ہے، بہت مشہور آیت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس آیت تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے، اور اثارۃ البراءت کی جب گفتگو آئے گی نا تو وہاں بھی اس سے استفادہ کیا جائے گا اس آیت سے. یہاں فی الحال حجیت خبر واحد کے اوپر جس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے، مولانا رضا صاحب، محمد رضا صاحب، آیت کون سی ہے؟ ہاں مشہور ہے یہ آیت، یاد کر لیے گا آپ لوگ، بار بار اس کا کام پڑتا ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ٹھیک ہے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ٹھیک ہے، یان جو ہے تعویل مصدر میں لے جائے گا. ٹھیک ہے، تعویل مصدر میں توصیبو کو لے آئے گا، پھر اس کا لحاظ سے ترجمہ ہوگا. فرما رہے ہیں کہ ان جاکم، تو اس آیت سے استفادہ کیا جاتا ہے حجیت خبر واحد پر. ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا، اصل جو مورد استدلال ہے وہ یہی جملہ ہے. آیت انہوں نے پوری لکھ دی لیکن اصل مورد استدلال یہ جملہ ہے. اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو کیا کرو؟ بررسی، چھان بین ہے، تبین کرو. ان تصیبوا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم کسی قوم کے ساتھ روبرو ہو، اصابت کرو. اصابت کے معنی ہوتے ہیں مواجہ ہونے کے، پہنچنے کے، لگ جانے کے، سٹ جانے کے. اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب کوئی مصیبت ان تک پہنچتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ تم پہنچو، روبرو ہو، مواجہ ہو کسی قوم سے حالت جہالت میں، بجہالت، تصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پھر جو تم نے کیا اس پر نادم ہو جاؤ. یعنی اگر کسی نے تمہیں خبر دی ہے نا، فاسق نے، جو صادق نہیں ہے، جو کاذب ہے مثلا، اس کی خبر کے اعتبار سے آج کل واٹس ایپ وغیرہ پہ جو کچھ بھی خبریں آتی ہیں اس کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے لوگ خبر ایک دوسرے تک منتقل کر دیتے ہیں، ہے نا. 3-4 سال سے آیت اللہ سیستانی کی ایک ہی تصویر میڈیا میں گھوم رہی ہے، سوشل میڈیا میں ایک ہی تصویر، اور لکھا رہتا ہے نیچے دعا کی جن کی صحت و سلامتی کے لیے. ٹھیک ہے، صحت و سلامتی کی دعا آدمی ہمیشہ کرے علماء کی، لیکن یہ مقلدین کو تشویش میں مبتلا کرنے والی سازش ہے. یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے جو کچھ لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں، کچھ انجانے میں کر جاتے ہیں. جب خدا نہ خواستہ پتہ چل جاتا ہے وہ جو ہمارے زمانے میں امام کی جگہ پر ہے، تو ہمارے اندر وہی کیفیت طاری ہونی چاہیے جو ائمہ کی تکلیف کے وقت میں امام رضا کو جب زہر دیا گیا تو ابا سلط پہ طاری ہوئی. ایسا نہیں کہ ابا سلط کو یا ابن عقیل کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے بعد امام کوئی ہوگا، ہیں؟ ٹھیک ہے.
ایسا نہیں ہے کہ اصحاب امام حسن کو نہیں پتا تھا کہ ان کے بعد امام کوئی ہوگا، امام تو ہو ہی جائے گا، لیکن جو امام جا رہا ہے اس امام کے جانے کا غم رلاتا تھا نہیں رلاتا تھا ان لوگوں کو؟ جب بیمار رہتے تھے بستر علاقت پر امام ہے تو تکلیف ہوتی تھی نا. آپ نے ولایت عشق دیکھا نا سریل امام رضا کیسے بے چین تھے امام کے اصحاب، ہے نا. تو ہمارے زمانے میں عطیہ اللہ سیستانی امام کے طریقے سے ہیں. اب اگر ڈالا آپ نے 5 سال پہلے کی تصویر میں ٹھیک ہو گئے ماشاء اللہ ٹہل رہے ہیں گھوم رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اور وہ تصویر ایسی ہے کہ جو تم دکھا رہی خدا نخواستہ دنیا سے رحلت کرنے والے ہیں. تو اب جتنے مقلدین ہیں وہ تشویش میں مبتلا ہوں گے نا، تکلیف میں مبتلا ہوں گے نا، جو واقعی مقلد ہیں سچے مقلد ہیں. خیر تو خبر فاسق کے اعتبار سے آپ دوسروں کو اور بتائیے گا تو بعد میں شرمندہ ہوں گے. واٹس ایپ پہ اکثر دیکھنے میں اس طرح کا میسج آتا ہے کہ خبر آ گئی، ایک بات کسی نے پیش کر دی، بعد میں اس کی تکذیب ہوئی، نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے خبر ڈالی، اس نے 1000 بار معاف کیجیے گا، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، وہ ہم نے جو ہے وہ ایسے سنا تھا، ہم نے فلاں گروپ سے سن لیا تو یہاں ڈال دیا تھا. تو ہم لوگ تنبیہ کر دیں جب تک یقین نہ ہو جائے، شیور نہ ہو جاؤ تب تک. یاد ہے سرکار مہدی صاحب کے سلسلے میں جب بات ہوئی تو میں نے گروپ پہ آپ سے کیا پوچھا تھا کہ عباس صاحب اس خبر صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار مہدی صاحب بیچارے کو 1 سال سے لوگ مارے پڑے ہوئے ہیں، اب جا کے ان کا انتقال ہوا ہے. وہی تصویر ایک تصویر ان کی عجیب خستہ حالت والی بیماری والی، وہ 1 سال 6 مہینے سے واٹس ایپ پہ چل رہی ہے. تشویشوں کوئی کہہ رہا انتقال ہو گیا، کوئی بعد میں تکذیب کرتا ہے. ارے جب تک مطمئن نہ ہو جاؤ تب تک نہ انا للہ پڑھو بندے کے لیے، نہ سورہ فاتحہ پڑھو، نہ یہ دوسروں کو بتاؤ کہ فلاں مر گیا. پوچھو مگر خبر دے دو، یہ غلط ہے. تو یہی کہا گیا کہ تم نادم ہو جاؤ گے. پھر تم نے آ کے بتا دیا سرکار مہدی صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، بیچارے زندہ تھے، تو بتائیے ان کے چاہنے والوں سے آپ کو شرمندگی ہوگی نہیں ہوگی؟ اس لیے کہا گیا کہ ایسا نہ ہو جو تم نے کیا اس پر تم وہ کرو، شرمندگی کا تمہیں سامنا ہو جائے. وہ یمکن استدلال بہا پہ وجہین، 2 طریقے سے استدلال کیا جا سکتا ہے. میں صرف ایک طریقہ یہاں پر ابھی صرف اشارتاً پیش کر رہا ہوں، اس کی بھی تفصیل کل پیش کروں گا انشاءاللہ اگلے جلسے میں. ٹھیک ہے. الوجہ الاول ایک بار صلوات پڑھتے ہیں آپ لوگ. مولانا فرمان صاحب زور سے چلا کے بتائیے گا کہ وجہ اول ہم لوگ کہے کہ بیان کرنے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں. استدلال کس چیز کے لیے بیان کیا گیا ہے؟ خبر واحد کی حجیت پر. حسن عباس صاحب حسن حجیت خبر واحد پر استدلال. اب یہ استدلال 2 طریقے سے اس آیت کے ذریعے سے. پہلی صورت ان یستدل بمفہوم الشرط، ان یستدل بمفہوم الشرط فیها على اساس انها تشتمل على جملة شرطیة تربط الامر یا تربط الامر بالتبین عن النبا، یا تربط الامر بالتبین عن النبا بمجیء الفاسق به. پہلی صورت تو یہ کہ جملہ شرطیہ ان جاءکم فاسق بنبأ، جملہ شرطیہ آپ اسی کتاب میں پڑھ چکے ہیں. مفہوم رکھتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. جملہ شرطیہ کے مفہوم میں کسی اختلاف نہیں ہے، مفہوم رکھتا ہے. اس کی کیفیتیں و تفصیلات میں وہ ہے، نظریہ الگ الگ بیان کیے گئے، لیکن اصل مسئلہ کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا نہیں رکھتا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، رکھتا ہے. تو استدلال کیا جاتا ہے مفہوم جملہ شرطیہ سے کہ جو اس میں آیا ہے اعلی اساس اس بنیاد پر کہ انہا تشتمل علی جملۃ شرطیۃ، کہ یہ جملہ مشتمل ہے کس چیز پر؟ شرطیت پر. جملہ شرطیہ ہے. آیت علی انہا یعنی یہ آیت مشتمل ہے جملہ شرطیہ پر کہ تربط الامر بالتبین عن النبا، کہ جو مرتبط کر رہا ہے امر بالتبین کو کس سے؟ نبا سے، ہے نا. وہ جملہ شرطیہ جس میں امر کیا گیا تبین کا، کب؟ کہ جب کوئی نبا آئے، کوئی خبر آئے تو اس کا تبین کرو. ٹھیک ہے. بے مجیء، یہ تربط بے مجیء ہے نا، بے مجیء الفاسق بہی، کہ جب
کوئی خبر لانے والا کون ہو؟ فاسق ہو. ٹھیک ہے. فینتفی بانتفائہ. اب یہ ارتباط سمجھ میں آیا؟ تبین نبا مرتبط ہے یا جو گزر چکی ہیں باتیں اس کو مد نظر رکھتے ہیں منحصر ہے کس چیز پر؟ مجیء فاسق پر. مرتبط ہے ارتباط کون والا؟ انحصار والا. گزر چکی بات نا ہے. منحصر یا مرتبط ہے کس پر؟ مجیء فاسق پر. فینتفی بانتفائی. ہاں جب فاسق نہیں ہوگا تو پھر تبین بھی نہیں رہے گا, تبین نبا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہذا یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ عدم الامر بالتبین عن النبع فی حالت مجیء العادل بہ. اب اگر خبر لے کے عادل آئے تو پھر تبین کا حکم کیا ہے؟ منتفی ہے. ٹھیک ہے. وبذالک تثبت حجۃ النبع العادل. یہیں سے حجیت نبع عادل ثابت ہو جاتی ہے. لأن الامر بالتبین الثابت یہ ثابت صفت ہے تبین کی. لأن الامر بالتبین الثابت فی منطوق الآیہ. اس لیے کہ وہ امر جو تبین کے متعلق ثابت ہے منطوق آیت میں, جملے میں جو بولا گیا, جو الفاظ ہیں, الفاظ آیت میں جو امر تبین ثابت ہے, اما یا اس وجہ سے ہے یا اس وجہ سے ہے, اما ان یکون ارشادا الی عدم الحجیت و اما ان یکون ارشادا الی کون التبین شرطا فی جواز العمل بخبر الفاسق وهو ما یسمى بالوجوب الشرطی. ٹھیک ہے. تو یہ جو حکم آیا ہے یا یہ ارشاد اور رہنمائی ہے اس بات کی طرف کہ خبر واحد فاسق جو ہے وہ کیا ہے؟ حجت نہیں ہے, یا یہ کہ خبر واحد اس بات کا ارشاد ہے کہ خبر واحد ثقہ کے اعتبار سے عمل کرو, خبر واحد فاسق کے اعتبار سے عمل کرو مگر بعد التبین, ہے نا. اب ان دونوں صورتوں میں عدم تبین اور عمل بے خبر واحد ثقہ سمجھ میں آتا ہے. اگر یہ کہا گیا کہ خبر واحد ثقہ خبر واحد فاسق حجت نہیں ہے, تب بھی مفہوم یہ ہوا کہ خبر واحد ثقہ عادل حجت ہے. اگر یہ آیت ڈائریکٹ یہ بتا رہی ہے کہ خبر واحد فاسق خبر واحد غیر عادل حجت نہیں ہے, تو مفہوم کیا ہوا؟ خبر واحد عادل اور ثقہ حجت ہے. اگر یہ سمجھا رہی ہے کہ خبر واحد, مولانا رضا صاحب, خبر واحد غیر عادل خبر واحد فاسق میں تبین کے بعد عمل کرنا ہے